بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں جہاں آرائشیں بہت بڑھ گئی ہیں، سہولتیں بہت زیادہ میسر ہیں، وہاں دکھ، تکلیف، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسپتالوں کو دیکھیں، علاج گاہوں کو دیکھیں، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ اسپتالوں کو دیکھ لیں یا کورٹوں کو دیکھ لیں، تھانوں کو دیکھ لیں، جیلوں کو دیکھ لیں، اتنا پریشان انسان کسی زمانے میں بھی نہیں تھا جتنا آج پریشان ہے۔ تو اس زمانے میں جب پریشانیاں، تو ظاہر بات ہے چولی اور دامن کا ساتھ ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں تو بیماریاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں۔ ہمارے پاس بھی رات دن جو لوگ آتے ہیں وہ دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ہی آتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے ہاں آج ایک لفظ ہے جو متروک ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور انہوں نے ہمارے اندر یہ چیز پیدا کی تھی کہ جب بھی ہمیں کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہم کہتے تھے اللہ مالک ہے۔ یہ بہت چھوٹا لفظ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ اس لفظ کے اوپر ہم ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جاتے تھے اور 50% ہماری تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آپ نئی جنریشن کو دیکھ لیجئے، ان کے زبانوں سے یہ لفظ دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ مالک ہے۔ تو ہم اپنی جنریشن کو سکھائیں کہ ایک اللہ ہے آپ کا۔ جب آپ دکھ میں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو ایک اللہ ہے جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا خالق ہے، وہ آپ کو سہارا دے گا، آپ کو تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اپنے بچوں کے شعور میں لفظ اللہ مالک یہ واپس ان کے ذہنوں سے پیوست کریں، ان کے ذہنوں میں اونڈیلیں اس لفظ کو دوبارہ سے۔ باقی رہا تکلیفوں کا، مصیبتوں کا معاملہ، تو تکلیفیں اور پریشانیاں ہر دور کے اندر انسان کے ساتھ رہی ہیں۔ آج کا دور چونکہ زیادہ ٹف ہے، اس لیے تو تکلیفیں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیفوں میں رہے وہ انبیاء رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ آزمایا، تکلیفوں میں اور مصیبتوں کے اندر آزمایا گیا انبیاء علیہم السلام کو تھا، سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو جس درجے کا ایمان والا تھا اس کو آزمایا گیا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا پوچھنے کے لیے، جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں، اپنی ساری عبادات کو گنوا کر کہتے ہیں پھر ہمارے اوپر تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھیں، جب سے کائنات بنی، نمرود، فرعون، قارون، شداد، ان لوگوں کا سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے، اور انبیاء کے بعد جتنے اللہ کے نیک ولی آئے، سب کو آزمایا بھی گیا، تکلیفیں بھی دی گئی، یہاں تک کہ صحابہ کو اتنا آزمایا گیا کہ صحابہ فرماتے تھے متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ تو پھر کیا فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو خدا نہ خواستہ آپ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تکلیف میں، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس تکلیف کے متعلق؟ فرمایا جب تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور تم میرے پاک بندے ہو، میرے نیک بندے ہو، تم میرے قریب ترین بندوں میں سے ہو، تو پھر آپ سن لیجئے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں میں نقصان کر یا کمی کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کریم قرآن میں فرما رہے اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ اور پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرے گا، ان تکلیفوں کو برداشت کرے گا اور صبر کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ آزمایا جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو جتنا دیندار ہوتا ہے اتنی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کو جب بھی کچھ درد، بیماری، پریشانی، رنج، غم، اذیت، تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، رنج الم کوئی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے یا اس غم، دکھ اور تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں عارفین کا چراغ ہیں۔ تکلیفیں اور پریشانیاں عارفین کے لیے کیا ہیں؟ روشنی ہیں، چراغ ہیں، اور طالبین کے لیے جو دین کی طلب رکھتے ہیں، دین کے طالب ہیں، ایمان کے طالب ہیں، طالبین کے لیے بیداری کا ذریعہ ہیں، اور غافلین کے فرمایا جو غافل لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہیں۔ تو تکلیفیں، مصیبتیں، الم بلائیں، جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جب آپ اس پر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کا بھائی حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میر پرخاص سندھ۔